یہ ہوटل ہے تو نام کی کیا ضرورت ہے، ہوٹل ہی لکھ دیتے ہیں، بابر نے کہا۔ نہیں یار، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خوبصورت سا نام ہو، مثلاً سوال ہوا، مثلاً آشیانہ، گوشہ گنج۔ زیگم نے سوچتے ہوئے کہا، جتنے خوبصورت نام تو نے گنوائے ہیں وہ صرف ہم سمجھ سکتے ہیں معنی و مفہوم کی خوبصورتی کے ساتھ، پر یہاں سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں چٹے ان پڑھ، وہ نام کو سمجھیں گے تو کیا ان لفظوں کو شاید ادا بھی نہیں کر پائیں گے۔ کچھ آسان سا نام سوچ۔ آسان نام؟ اوکے، تم لوگ بھی کچھ بولو، یہ سوچنے کا کام صرف ہمارا ہے؟ تم لوگوں کا کام صرف منہ چلانا ہے؟ زیگم نے ٹمی اور زونی کو نہ جانے کیا کھا کر منہ چلانے پر ملامت کی۔ بھائی ہوٹل ٹھیک ہے نا، سب سمجھ لیں گے، ٹمی نے اسی طرح جگالی کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے اگر اس کا نام ڈھابا رکھ دیا جائے تو وہ بھی اچھا لگے گا، اگر آپ لوگ پسند کریں تو۔ زونی نے نام پیش کیا۔ ارے ہاں، ہوٹل سے تو ڈھابا اچھا ہے، سڑک کے کنارے ہے، کسی چھوٹے ہوٹل کو ڈھابا ہی کہا جاتا ہے، میرے خیال میں کافی مناسب نام ہے، بابر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو زیگم نے معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اوکے چلو، زونی کہہ رہی ہے تو یہی نام ٹھیک ہے، آج سے یہ ڈھابا ہے، لکھ لے یہ نام کسی دل، میرا مطلب ہے لکڑی پر، اسے ہم اوپر لگا دیں گے تاکہ دور سے نظر آئے۔ زیگم نے لفظوں کی شرارت کی اور بابر نے نظروں ہی نظروں میں اس سے سرزنش کی۔ ہاں، اور ایک تختے پر لکھ کر سڑک کے کنارے بھی لگا دیں، اس بورڈ کے ساتھ رکابی اور ایک چائے کی پیالی بھی رکھ دیں گے علامت کے طور پر، ٹمی نے مشورہ دیا۔ زیگم نے اسے مخاطب کیا، تم دونوں بھی کچھ کر لو، وہ جو کچن کے لیے راشن کا سامان ہم نے الگ سے باندھ کر رکھا ہے، جاؤ اوپر اور لے کر آ جاؤ۔ شام ہونے تک ان کا سارا کام مکمل ہو گیا اور رات کے کھانے کی تیاری انہوں نے نئے کچن کے چولہے جلا کر کی۔ اسی طرح ٹیسٹ بھی ہو گیا۔ چلو بھائی، ڈھابا ہمارا تیار ہے، اب مسافروں کا انتظار ہے، وہ آئیں گے تو یہاں کا کھاتا کھلے، اب تو رات ہو رہی ہے، دروازے بند کرو، اوپر اپنے گھر چلتے ہیں، کل اپنے بستر اور ضروری سامان لے کر آ جائیں گے تو پھر اپنا مستقل قیام اپنے اسی گرمائی محل میں ہوگا۔ زیگم نے برابر میں گراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر اگلے ہی دن وہ سب اپنے ضروری سامان کے ساتھ وہاں مستقل قیام کے لیے آ گئے۔ چاروں طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، پوری وادی آئینے کی طرح روشن تھی۔ زیگم اور ٹمی شکار کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، بابر اور زونی پہاڑی کے ہموار چھبے پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے آنے والے ٹرک یا کنٹینر یہاں پہنچنے سے پہلے بہت پہلے نظر آ جاتا تھا۔ زونی نے دیکھا اور چلائی، وہ دیکھو، وہ ایک ٹرک آ رہا ہے، ارے ہاں ٹرک آ رہا ہے، جلدی چلو، میں اس کو روک کر چائے کھانے کا پوچھوں گا، تم فٹافٹ تیار کر لینا۔ بابر نے اشارہ کیا۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے اترتے ہوئے ڈھابے کی جانب چلے گئے۔ ٹرک ڈرائیور نے ایک آدمی کو سڑک کے کنارے کھڑا دیکھا جو چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے انہیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ کون ہے، ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑی ہوئی ہے اور ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہا ہے؟ ایک نے باغور دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے پیچھے سڑک پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ کوئی نیا ڈھابا بنا دیا ہے، شاید کھانے اور چائے شائے کا مزہ آ گیا، رک بھائی رک، تازہ کھانا اور چائے شائے پیتے ہیں رک کر، دوسرے نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ ڈرائیور نے بابر کے قریب ٹرک روک دیا۔ ہاں بھائی جوان، کیا بات ہے، کیوں روکا ہے ہمیں؟ اس آدمی نے کھڑکی سے منہ نکال کر بابر سے پوچھا۔ صاحب، آپ لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، اس وقت آپ کو تازہ اور گرما گرم کھانے کی ضرورت ہوگی، بعد میں کڑک چائے آپ کی ساری تھکن اتار دے گی اور آپ آگے کے لیے لمبا سفر کے لیے تازہ دم ہو جاؤ گے، آپ کی خدمت سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ بابر نے سادہ سے لہجے میں اس طرح کہا، انہیں بھی یکلخت احساس ہو گیا۔ ارے ہاں واقعی، اس وقت ہمیں ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے، باہر نکل کر کچھ ہاتھ پیر بھی کھول لیں گے، ایک نے کہا تو دوسرے نے راضی ہوتے ہوئے بابر کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے یار، پھر کھلا دے اچھا سا کھانا، دیکھیں تو کیا کھلاتا ہے۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ اوئے دونوں مرے ہوئے مرد، نیچے اتر آؤ، کھانا کھانا ہے کہ نہیں؟ ایک نے ہانک لگائی تو ڈرائیور کے پیچھے والے کیبن سے ایک آدمی نے سر اٹھا کر موندی موندی سی آنکھوں سے اسے دیکھا اور تھوڑی دیر میں وہ بھی اتر آئے۔
بابر پائپ سے بہتے پانی سے انہوں نے نہ صرف ہاتھ منہ دھویا بلکہ سر بھی اچھی طرح دھوئے تاکہ بالوں سے راستے پر جمنے والا گرد و غبار دھل جائے۔ پھر اندر آ کر بڑے تخت پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں کھولنے لگے۔ باقی دو بینچوں پر لیٹ گئے۔ اسی وقت زیگم اور ٹمی نے انٹری کی۔ اوئے آئے ہوئے پہلے مہمان آ گئے، واہ جی واہ، ٹمی خوش ہو کر بولا۔ اور اچھی قسمت لے کر آئے ہیں، آج پتہ نہیں کہاں سے بھولی بھٹکی ایک پہاڑی بکری نکل آئی تھی، ادھر ہم نے آسرا ہی نہیں کیا، گولی چلائی اور بکری ڈھیڑ دوڑ کر اسے ذبح کیا، کھال اتاری اور یہ دیکھو اس کا گوشت ہم دریا کے پانی سے خوب اچھی طرح دھو کر لے آئے ہیں، تو آج اپنے ڈھابے کی ابتدا مٹن کڑھائی سے ہونے والی ہے۔ کیوں ٹمی؟ زیگم نے خوشگوار جوشیلے انداز میں کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوشی کا اظہار کیا۔ زونی نے بھی پھرتی دکھائی، جلدی جلدی کڑھائی کے لوزمات برتن میں ڈال کر چمچ چلانے کا کام بابر کے حوالے کیا اور خود تیزی سے آٹا گوندھ کر تیار ہو گئی۔ کڑھائی تیاری پر آ جائے تو وہ روٹیاں بنانا شروع کرے۔ بابر کے اسپیشلی ڈیزائن کردہ تنور میں آگ جل چکی تھی اور اب تنور روٹی لگانے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ زونی نے روٹی لگانے کی ابتدا کر دی۔ یہ لو صاحب، گرما گرم مزیدار مٹن کڑھائی، ٹمی نے دسترخوان بچھا کر برتن اس پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے کیا زبردست خوشبو ہے یار، روٹی لے کر آج جلدی سے ورنہ میں نے سالن کھانا شروع کر دینا ہے۔ اتنی زبردست بھوک لگی ہے کہ صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ٹمی 4 روٹیاں لے کر آیا، پھر جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو ان کا ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زونی روٹیاں لگا لگا کر پریشان ہو گئی مگر ان کی بھوک ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار ان کا سالن ختم ہو گیا تو انہیں مجبوراً ہاتھ روکنے پڑے۔ چائے پی کر جب وہ رخصت ہوئے تو اچھا خاصا بھی بل ادا کیا اور ٹمی کو ٹھیک ٹھاک ٹپ بھی دی جو اس کی گولک میں چلی گئی۔ بہت خوش تھے آنے والے ڈھابے کے گاہک بھی اور ہوٹل میں کھانا کھلانے والے بھی۔ سب واپسی میں بھی کھانا ادھر ہی کھانا، ہم انتظار کریں گے۔ وہ ہاتھ ہلاتے رخصت ہو رہے تھے تو ٹمی نے ہانک لگائی۔ وہ ہنستے مسکراتے ہاتھ ہلاتے ٹرک آگے بڑھا لے گئے۔ سارا کھانا کھا گئے یہ پٹھو لوگ، اب ہمیں اپنے لیے دوبارہ کھانا بنانا پڑے گا، زونی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، مل جل کر بنا لیں گے، بابر نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ خواب نگر۔